اس عبارت کو یہاں لگانا ہے. انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان. امام راضی کہتے ہیں کہ انہوں نے تراشا ان اصنام کو اور اوثان کو. صفحہ نمبر 313 وہ نیچے 5 نمبر حاشیے پر. کیا مصیبت ہے, نہیں مل رہا؟ ہاں حاشیہ نمبر 6. ٹھیک. انہم وضعوا هذه الاصنام, انہوں نے تراشے تھے یہ اصنام, والاوثان اور اوثان, علی صور انبیائہم و اکابرہم, انبیاء اور اکابر کی صورتوں پر. وزعموا انہم, اور انہوں نے گمان کیا کہ متشتغلوا بعبادت هذه التماثیل, جب وہ مشغول ہوتے ہیں ان تماثیل کی عبادت میں. فإن أولئک الاکابر, وہ جو بزرگ ہیں انبیاء اور نیک لوگ, تکون شفعاء لہم, ہوں گے سفارشی واسطے ان کے. بنظیرہم فی ھذا الزمان, اور اس کی مثال اور نظیر اس زمانے میں اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر, مشغول ہونا بہت ساری مخلوق کا اکابر کی تعظیم, قبروں کی تعظیم کے ساتھ, علی اعتقاد, اس عقیدے پر, انہم اذا عظموا قبورہم, کہ وہ جب ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ جو بزرگ ہیں, انہم یکونون شفعاء لہم عند اللہ, وہ بزرگ ان کی سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں. اب یہ عبارت دیکھ لو, بالکل صریح عبارت ہے امام راضی رحمہ اللہ کی کہ قبر سے سفارش کرانا اسی طرح کا شرک ہے جیسے بت اور وثن سے سفارش کرانا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ امام راضی کیا کہتے ہیں؟ نذیرہ فی ھذا الزمان, قبر والے کو سفارشی بنانا, اور اوپر بھی علی صور انبیائہم. پھر میرا خیال ہے آپ کی بیٹری ختم ہو گئی, دیکھ لو. اچھا تھوڑا سا پڑھ لو. علی صور انبیائہم و اکابرہم. اصل میں میرے سر میں درد ہے, لیکن آپ بالکل ٹھیک ہیں. چند صوفی بیمار ہے. آج میرے سر میں بہت سخت درد ہے. اگر آپ میں کوئی بزرگ بیٹھا ہو دعا کر لے تاکہ توسل والی قسم پہ عمل بھی ہو جائے. اچھا باقیوں کی خدا سے واقعیت ہی نہیں ہے. ایک جگہ آج میں نے سوچا کہ چھٹی کرتا ہوں بہت سخت, لیکن پھر مخلوق کے شر سے بھی بچنا ہوتا ہے نا. آپ جیسی مکرم مخلوق کے شر سے ویسے بھی بچنا چاہیے. ہاں بھائی, اب جہاں یہ سمجھ جاؤ گے نا, علی صور انبیائہم و اکابرہم, انبیاء کا لفظ موجود ہے یا نہیں, اکابر کا لفظ بھی موجود ہے یا نہیں, اور یہ فتویٰ کو 14ویں صدی کے مماتی کا نہیں, یہ 6ٹھی صدی کے مماتی کا ہے. یہ امام راضی کا فتویٰ ہے کہ انبیاء کی قبروں سے سفارش کرانا یہ ایسے ہے جیسے اوثان اور تماثیل سے سفارش کرانا ہے. سمجھ گئے؟ اب یہی عبارت اسی سے ملتی ہوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی الفوز الکبیر میں بھی, اور اسی طرح حجت اللہ البالغہ میں بھی, بلکہ مولانا سرفراز صاحب نے نقل کی گلدستہ توحید میں زبردست کر کے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو سفارشی سبب سمجھ کے پکارنا یہ بھی کفر ہے. مردوں کو سبب اور سفارشی سمجھ کے پکارنا یہ بھی کفر ہے. اور مولانا سرفراز صاحب نے بھی لکھا کہ مافوق الاسباب سفارش کروانا جیسے غائب اور مردہ سے یہ کفر ہے. یہ گلدستہ توحید پہلے ایڈیشنوں میں, بعد میں مولانا نے تبدیل کر دیا. پہلا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے. مردہ یا غیب کی سفارش کو مولانا نے کیا کہا؟ مافوق الاسباب سفارش ہے.
مردہ سے بھی سفارش ما فوق الاسباب اور غیب سے سفارش بھی ما فوق الاسباب، اور اس کو مولانا سرفراز صاحب نے شرک لکھا۔ چلو بہرحال میں نے ایک حوالہ پیش کیا امام راضی کا، دوسرا حوالہ پیش کیا شاہ ولی اللہ کا، اور تیسرا حوالہ پیش کیا مولانا سرفراز خان کا۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ یہ دلیل نمبر 2، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ بھی اسی آیت کی طرح ہے۔ مشرکین بھی کہتے ہم ان کی نظر نیاز دعا پکار نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ قریب کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا۔ دلیل نمبر 3، یہ دلیل نمبر 3 بہت عنوان ہے، لمبی دلیلیں ہیں، صرف عنوان سمجھ لو۔ اس میں آ رہا ہے قل اللہ شفاعت جمیعہ، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب قرآن پاک میں جہاں پر بھی شفاعت بالاذن، شفاعت بالاذن کا ذکر ہے، اس مسئلہ میں ہر وہ آیت ہماری دلیل ہے، اس لحاظ سے کہ مرنے سے الی یوم القیامہ اس کا یہ شفاعت بالاذن نہیں، شفاعت بالاذن ہوگی قیامت والی وہ دلیل سے ثابت، اور موت سے قیامت تک یہ شفاعت بلا اذن ہے، اور شفاعت بلا اذن یہ شفاعت المشرکین ہے، نہ کہ شفاعت الموحدین ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب ذرا سمجھو، ہمارا دعویٰ ہے دوستوں بزرگوں کہ ایک تو ہے نا عام قبروں سے دعا کروانا، اس مسئلے کو میں چھوڑ رہا ہوں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دعا کروانا۔ لفظوں پہ غور کرو، نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر سفارش طلب کرنا، دعا کروانا، پہلا نمبر 1 قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں۔ نمبر 2 نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث، خواہ وہ حدیث تقریری ہو، خواہ وہ حدیث قولن ہو، قولی ہو، خواہ وہ حدیث فعلی ہو، قولن زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ہو یا کر کے دکھایا ہو یا آپ کے سامنے ہوا ہو انکار نہ کیا ہو، کسی طرح بھی حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے 1,44,000 یا 4.25 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے قولن فعلن تقریرن یہ بات ثابت نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے بارش کی دعا کروائی ہو، مغفرت کی دعا کروائی ہو، رزق میں اضافے کی دعا کروائی ہو۔ صحابہ کرام کا 110 ہجری تک زمانہ ہے، 110 ہجری تک ایک صحابی نہیں پیش کیا جا سکتا کہ کسی مہم میں جا کر نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر سفارش کروائی ہو۔ ایک صحابی با سند صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد تابعین کے زمانہ میں 4 مجتہد اہل سنت کے 4 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ 4 امام اہل سنت کے کسی ایک امام نے اس کی اجازت نہیں دی، نہ آپ کی قبر مبارک سے شفاعت طلب کی، نہ 4 کے 4 اماموں نے اس کی کوئی تصریح کی ان سے ثابت، اور نہ ان 4 اماموں کے کسی شاگرد سے ثابت۔ کیا بات میں کر رہا ہوں؟ قرآن سے بھی ثابت ہو، حدیث سے بھی ثابت ہو، صحابہ سے بھی ثابت ہو، 4 اماموں سے بھی ثابت ہو، ان کے شاگردوں سے بھی ثابت ہو نہیں، اور قطعاً نہیں، اور بالکل نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آج تک کسی مائی نے ایسا لال نہیں جنا
جو ہمارے اس دعوے کو توڑ سکے، چونکہ چنانچہ کرتے رہیں گے، گویا مگر اگرچہ کبھی کہیں عرابی کو پکڑیں گے، کبھی ادھر ادھر جا کے دھوکہ فراڈ کریں گے، لیکن یہ دعویٰ اتنا مضبوط ہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ چیلنج توڑنا کسی ملا کے بات کی بات نہیں، اور اتنی مضبوط بات پورے قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحابی سے ثابت نہیں، تابعی سے ثابت نہیں، چار اماموں میں سے کسی امام سے ثابت نہیں، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر سے ثابت نہیں، متقدمین سے ثابت نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاں بھائی دوستوں بزرگوں، اور اگلی بات یاد رکھو، متاخرین کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، متاخرین کی کتابیں، مقلدین کی کتابوں میں ملے گا، مقلد لوگوں کی کتابیں اور مولویوں کی کتابیں بعد والے، لیکن یاد رکھ لو مولوی بن رہے ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، بڑے بن کے شیطان بھلا دیتا ہے، مقلد کوئی بڑے سے بڑا مقلد ہو، مقلد کا قول کسی لحاظ سے حجت اور دلیل نہیں بنتا۔ تو سمجھ آئیے بات، اکابرین دیوبند اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی لیکن تھے مقلد، فتح القدیر والا مقلد، عالمگیری والا مقلد، سبکی مقلد، سیوطی مقلد، سمہودی مقلد، یہ سارے مقلدین ہیں، اور مقلدین کی قول یہ قطعاً شرعی ضابطہ ہے، مقلد کا قول فروعی مسئلے میں بھی حجت نہیں ہوتا، کہ جائے کہ اصولی مسئلہ اور اعتقادی مسئلہ ہو۔ اس لیے یاد رکھو، مولوی تمہارے سامنے کتابڑیاں پیش کریں گے، فلانی کتاب میں جو لکھا ہے، فلانی، اس مولوی صاحب کو کہے کہ کتاب اس کی پیش کر جس کو مجتہد مانتا ہے۔ جب ثبوت پیش کر نبی کریم علیہ السلام سے، سب سے پہلے قرآن سے نہ ملے، پھر تحریراً دے کہ ہمارا مسئلہ قرآن سے نہیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا نمبر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میری قبر پہ آ کے سفارش کروانا، یا نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا کے سفارش طلب کی ہو، شفاعت طلب کی ہو، یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر پہ جا کے، یا کسی پیغمبر کی قبر پہ جا کے نبی کریم علیہ السلام نے فعلاً شفاعت طلب کی ہو، یا نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی ہو، تقریر فرمائی یعنی آپ کے سامنے کسی صحابی نے کسی پیغمبر کی قبر یا کسی میت کی قبر سے جا کے سفارش طلب کی اور آپ نے اس کو باقی رکھا ہو، یاد رکھو اس کو کہو حدیث پیش کر۔ حدیث کے بعد ہمارے اصل اکابر اصحاب رسول ہیں، اگر حدیث نہیں پھر صحابہ پیش کر، صحابہ نہیں مجتہدین پیش کر، اگر قرآن میں بھی نہیں اور یقیناً نہیں، حدیث میں بھی نہیں یقیناً نہیں، صحابہ میں بھی نہیں اور بالکل نہیں، مجتہدین میں بھی نہیں اور قطعاً نہیں، تو پھر رہ گئے مقلدین۔ ان کی کتابڑیاں اپنے پاس رکھ، ان کی کتابڑیوں سے دین ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے میاں والی کے ایک بزرگ ہیں، اس سال نہیں آئے، ہر سال آتے ہیں، اس سال نہیں آئے، قاضی احسان الہی صاحب، چلو اللہ کرے آ جائیں، قاضی احسان صاحب تو وہ جنڈا والے میں ٹیچر تھے، آپ کو ان کا ایک انداز بتا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب آئے، اس نے لمبی فہرست لکھی ہوئی تھی کوئی 20-25 بزرگوں کی، یہ سما اور استشفاء کے قائل ہیں، فلانا فلانا فلانا، اس کا جواب دے۔ قاضی صاحب بہت زبردست آدمی ہے،
قائد صاحب نے کہا کہ ابھی جواب دوں یا پھر؟ نے کہا ابھی جواب دو. نیچے کہتا ہے اور مجھے کاغذ دو. کاغذ لے کر نیچے لکھتا ہے اگر مذکورہ بالا بزرگوں کا یہی نظریہ تھا جو پمفلٹ میں لکھا گیا ہے تو یہ بھی سب کہتے ہیں. لے یہ ابھی جواب ہو گیا. کوئی سمجھ آئیے بات؟ مختصر اور جامع جواب. اگر ان کا یہ نظریہ تھا، کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، اگر تھا تو چل ان کی بھی چھٹی ہوگی. تو بھائی دین ہوتا ہے، دین کے اصول ہوتے ہیں. اب جہاں سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اب دلیل تو انہیں نے دینی ہے، ثابت کرے. ورنہ کلو قول و فعل لم یثبت عن النبی و اصحابہ فہو بدعۃ اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ شرک، یا شرک کا فتویٰ لگے گا یا بدعت کا. لیکن مارکے کے پاس ایسی کوئی بھی دلیل نہیں. اب ذرا سنو ماخذ نمبر 1، یہ درمیان میں اردو کی عبارات خود پڑھ لینا. پڑھ لو گے نا بزرگوں؟ عبارت بھی بڑی غلط لکھی ہے، رول معنی والی. چلو دیکھو، ان الاستغاثۃ بمخلوق، جہاں سے میں پڑھتا جاؤں نشان لگاتے جاؤں. ان الاستغاثۃ بمخلوق والتوسل، مخلوق سے استغاثہ اور توسل. کیا معنی استغاثہ اور توسل کا؟ اے طلب الدعاء عنہم، یا استغاثہ اور توسل کا کیا معنی؟ ان سے دعا کی درخواست کرنا. طلب الدعاء عنہم، ان سے دعا کرنے کی درخواست کرنا. لا شک فی جوازہ، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. امکان المطلوب منہ حیا، اگر ہو جس سے درخواست دعا کی گئی اس مخلوق میں سے حیا زندہ. اما اذا کان المطلوب منہ میتا، بہرحال اگر ہو مطلوب منہ سمجھ جاؤ گے نا، جس سے درخواست دعا کی گئی ہے میتا، میت ہو او غائبا یا غائب ہو. فلا یستریب، لفظ صحیح کر لو، فلا یستریب عالم، بس کوئی شک نہیں کرتا. فلا یستریب، نہیں شک کرے گا. عالم، کوئی عالم بھی. سن رہے ہو؟ فلا یستریب، فلا یستریب عالم، کوئی شک نہیں کرتا، کوئی عالم بھی. انہو غیر جائز، یہ جائز نہیں. اگلا وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، اور یہ ان بدعات میں سے ہے کہ جن کو صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا. لم يفعلها أحد من السلف کا اطلاق صحابہ پر. ولم، اور اگر متقدمین لے لیں تب بھی ٹھیک ہے. احد من السلف ولم يرد عن احد من الصحابہ، اور نہیں وارد ہوا کسی ایک سے بھی من الصحابہ سے، من الصحابہ سے صحابہ کرام سے. کانا یقول اذا دخل البیت السلام، ہاں صحابہ جب گھر میں داخل ہوتے او حجرہ ام المومنین میں، وہاں پر اتنا کہتے سلام، ثم ینصرف، پھر مڑ جاتے. ولا یزید علی ذالک، سلام سے زیادہ کوئی بات نہ کرتے. ولا یطلب من سید العالمین، اور نہ طلب کرتے سید العالمین. مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بھی لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے زجی ہے، حبیب ہے نہیں، زجی ہے. اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر اور عمر سے المکرمین شیئن، کوئی چیز بھی طلب نہ کرتے.
وہم اکرم من جمیع الناس المدفونا وارفع قدرا، اور یہ جو نبی پاک اور ابو بکر عمر یہ سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہیں جو وہاں پر دفن تھے، اور سب سے اونچی قدر والی مخلوق ہے۔ آپ نے کیا سمجھا سید محمود آلوسی کی بات کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر عمر کی قبر سے درخواست دعا ثابت نہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو او بزرگوں، اور شیخین کی قبر پر بھی نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ مولانا سرفراز کہتے ہیں تمہاری حضرت عمر کے آگے، حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کے آگے، اور حضرت ابو بکر کی نبی پاک کے آگے۔ تو سمجھ آئیے بات۔ اور یہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، سنی نہیں بزرگوں، پکے بدعتی، سنی نہیں پکے بدعتی۔ آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، صوفی بنتے ہیں۔ اب یہ بدعت کا فتویٰ ہم لگا رہے ہیں یا علامہ آلوسی؟ اور یہ چند سائیکل سواروں کے فتوے لے آتے ہیں، جی ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اور ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کو کہو بچوں تیرے مفتی ہم جانتے ہیں، آدرا اس مفتی کا کار انکار۔ سید محمود آلوسی وہی دعویٰ کر رہا ہے، اور واہیاتیوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے؟ انہ من البدع التی لم یفعلها احد من ہاں اس دورے سے جاؤ نا، پورا شور ہو کے واہیاتی بدتی ہے۔ اب آئندہ حیاتی واہیاتی کی تقسیم چھوڑ دو، آئندہ کیا کہنا ہے؟ بدتی، اہل بدعت، خالی اہل بدعت۔ اور ان کو اہل بدعت ہم نہیں کہتے، ان کو اہل بدعت کون کہہ رہا ہے؟ سید محمود آلوسی بغدادی۔ ہاں اب ذرا کریں انکار علامہ آلوسی بغدادی کا۔ یہ ہم علامہ آلوسی بغدادی اہل سنت کا مفسر ہے، اور یہ سارے استغفار والوں کو صاف بدعتی قرار دے رہا ہے۔ من البدع التی لم یفعلها احد من السلف۔ اب ان کو کہو تم کہتے ہو مماتی بدعتی، بچوا اب ذرا جواب دے کہ بدعتی کون ہے اور کون کہہ رہا ہے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا کون رہا ہے؟ یہ بھی ہماری نرمی ہے، ورنہ آگے ذرا فتویٰ دیکھو ہوتا ہے کیا۔ انہ من بس کر دیں، اب میرا سر بھی تھوڑا ٹھیک ہونے لگا ہے۔ دیکھو ان کان المطلوب منہ حیا، اگر ہو جس سے درخواست دعا کی گئی زندہ ہو، واما اذا کان المطلوب منہ میتا او غائبا، عبارت سمجھنی ہے، میتا غائبا، یہ کہہ کر آگے کہتے ہیں لا یطلب من سید العالمین۔ نبی پاک تو میت بھی کہہ رہا ہے، اس میت کے عموم میں نبی پاک کو بھی داخل کر رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ میت ہو یا غائب ہو، فلا یستریب، اور ریب سے کہ عالم کو شک نہیں، گدئی شک کرے تو کرے۔ لا یستریب عالم، کوئی عالم شک نہیں کرے گا، انہ غیر جائز، یہ بالکل ناجائز ہے، اور انہ من البدع التی لم یفعلها احد من السلف ولم یرد عن احد من، یہ فوائد جدا کر لو۔ ایک تو میت سے سفارش طلب کرنے کے عدم جواز پر اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اجماع کیسے ثابت ہوگا؟ لا یستریب عالم، کسی عالم کو شک نہیں، تمام علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ ایک دوسرا کیا ہے؟ من البدع، دوسرا جو حکم آ گیا کہ یہ ہے کس سے؟ بدعت ہے۔ ہاں بول پڑو بول۔ تیسرا یہ بدعت کیوں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں۔ اور تیسرا چوتھا اس میت کے عموم میں نبی پاک بھی داخل ہے، ولا یزید علی ذلک ولا یطلب من سید العالمین شیئا وہم اکرم۔ اور چوتھا
جب صحابہ نے نبی کی قبر سے سفارش نہیں کروائی تو نبی سے بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے اکرم تو آپ تھے، سب سے ارفع و قدرن تو آپ تھے۔ جب آپ کی قبر سے بھی سفارش نہیں تو کسی اور قبر سے سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا چلو، آج میں نے آپ کو ایک قصیدہ سنانا ہے بشرطے کہ طبیعت سیٹ ہو گئی۔ دیکھو آگے مالا بدھا منہو کو جانتے ہو؟ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں انبیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا، ان کے گرد طواف کرنا اور ان سے دعا کرانا حرام ہے۔ ان سے دعا کرانا، انبیاء سے دعا کرانا حرام ہے۔ ان واحیاتیوں کو کہہ دو حرامی نہ بنو، دعا کرانا حرام ہے، حرام کا ارتکاب بنے گا۔ انبیاء کی قبروں سے دعا کروانا یہ حرام ہے، اور یہ حرام فرقہ ہر ایک چیز کا قائل ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کفر تک لے جاتی ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہاں تک لے جاتی ہے، اور اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ کو جانتے ہو؟ امام محمد کو؟ اب ذرا دیکھو کتاب الآثار صفحہ 100، قال محمد ولا باس بزیارت القبور، امام محمد کہتے ہیں کوئی حرج نہیں قبروں کی زیارت کرنے میں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہوگا؟ للدعاء للمیت، لیکن مقصد ہو میت کے لیے دعا کرنا۔ للدعاء کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ میت کے، یا للدعاء من المیت؟ للدعاء للمیت، مردے کے لیے دعا کرنے کی خاطر۔ اور آگے والے ذکر الآخرہ لفظ ہے، یہ بھی غلط لکھا ہے، والے ذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد کی وجہ سے۔ قبر کی زیارت کے دو مقصد ہیں، ایک تو ہے کہ قبر والے کے لیے تم اللہ سے دعا کرو، اور دوسرا ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کرو۔ کہتے ہیں فَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، ہم اس سارے کو لیتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو معلوم ہوتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا نظریہ بھی یہ ہے کہ جس قبر کی بھی زیارت ہو تو کیا ہوگا؟ الدعاء للمیت، نہ کہ الدعاء من المیت۔ میت سے دعا نہیں کروانی، میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ماخذ نمبر 4 فتح القدیر جلد 1 صفحہ 413، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 1 صفحہ 196، عالمگیری جلد 1 صفحہ 166، درر المنتقی جلد 1 صفحہ 186، ان تمام کتب میں ہے زیارت قبر کا مسئلہ۔ یکرہ النوم، مکروہ ہے سونا، وقضاء الحاجت عند القبر، اور قضاء حاجت قبر کے پاس۔ کیوں؟ وَكُلُّ مَا لَمْ يُعَدْ مِنَ السُنَّةِ، اور ہر وہ کام مکروہ ہے جو سنت سے ثابت نہیں، بل معہود منہا لیس الا زیارتها والدعاء عندها قائما، اور جو سنت سے ثابت ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی زیارت کرنا قبر کی، اور دوسرا میت کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا، کما کان علیہ السلام، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یفعل بالخروج الی البقیع للموتى ثم ينصرف، جیسا کہ آپ جنت البقیع میں جاتے اور وہاں پر مردوں کے لیے دعا کرتے پھر آپ واپس آ جاتے۔ تو کیا سمجھے ہو؟ دو مسئلے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قبر کی زیارت جائز ہے، قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ وہ زیارت سنت کے مطابق ہو۔ اور سنت کیا ہے؟ جو افعال سنت سے ثابت ہیں وہ اگر کرے تو جائز ہے، اور جو سنت سے ثابت نہیں وہ کرنے جائز نہیں ہے۔ سنت سے کیا ثابت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں جاتے اور مردوں کے لیے دعا کر کے واپس آ جاتے۔ تو اب سنت سے یہی ثابت ہے قبر کی زیارت بھی
اور مردے کے حق میں دعا کرنا بھی یہ تو ہوا مسنون، اور مردے سے سفارش کرانا یہ کیا ہوگی؟ بدعت اور حرام۔ کیوں؟ کلو ما لم یعد، ہر وہ چیز جو معہود نہیں، ثابت نہیں، سنت سے جو چیز ثابت نہیں، وہ کہتا ہے یہ بالکل مکروہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کراہت سے مراد کیا ہے؟ کراہت تحریمی، حرام، یہ مکروہ ہے۔ ماخذ نمبر 5 یہ سمجھ آ جائے گی نا؟ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، یہ علامہ ابن تیمیہ کی، اور یہ بہت زبردست کتاب تھی۔ اشاعت اکیڈمی والوں نے اس کو بالکل ستیہ ناش کر دیا، اور اس کو چھاپا ایسا کر کے اب اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، یہ چھاپا ہے تو بالکل اس کا خط بگاڑ کے رکھ دیا۔ ویسے یہ بیروت کا چھاپا ملتا ہے بہت اچھا، میرے پاس ہے بیروتی چھاپا۔ اب مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ کہ قبر کسی کی بھی جا کے سفارش کر سکتے، سفارش طلب کر سکتے، دعا کے لیے درخواست کر سکتے نہیں۔ اب دیکھو کہتے ہیں منہم من یعبل قولہ تعالی، عبارت درست کر لو، منہم من یعبل، بات ان میں سے وہ ہیں جو تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، ولو انہم، اس کو ابھی چھوڑ دو، ماخذ نمبر 5 کو، یہ میں جو اب جواب دوں گا نا آیت اس ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، وہاں پر یہ پڑھنا، یہ اس ماخذ کو چھوڑ دو، اس کا انشاءاللہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس ہے ماخذ نمبر 6۔ شاہ اسحاق دہلوی کو جانتے ہو؟ جی، شاہ محمد اسحاق دہلوی، یہ تمام اکابرین دیوبند کے استاد اکبر ہیں، سب کے استاد، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، علماء دیوبند کے استاد اکبر شاہ اسحاق دہلوی۔ کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی چلتا ہے فلانا دیوبندی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تم دیوبندی نہیں، ہم کہتے ہیں تم مسلمان نہیں، ہمیں یہ قبول ہے ہم دیوبندی نہیں، اور تم مان لو ہم مسلمان نہیں، یہ تو انشاءاللہ پتہ چلے گا دیوبندی نہیں، دیوبندی نہیں۔ اب یہ دیوبندی آ رہا ہے، اور دیوبندیوں کا استاد، اکابرین دیوبند کا استاد حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی اپنی کتاب بھی ہے، شاہ اسحاق دہلوی کی اپنی کتاب کا نام ہے اربعین، اربعین میرے پاس موجود ہے، اربعین مسائل، یہ شاہ اسحاق دہلوی کی اپنی کتاب یہ، اور جہاں پر آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے تفہیم المسائل کا، یہ تفہیم المسائل کا حوالہ جان بوجھ کے میں نے لکھا کہ حوالہ بڑھ جائے، کیونکہ کتاب اور آ گئی تفہیم المسائل ہے، علامہ بشیر الدین قنوجی، یہ شاگرد ہے شاہ اسحاق کے، تو شاہ اسحاق رحمہ اللہ کی اپنی کتاب کا نام کیا ہے؟ اربعین۔ اور بزرگوں وہ اربعین بھی موجود ہے، وہ شاہ اسحاق کا اپنا حوالہ، اور اسی طرح شاہ اسحاق کی اس عبارت کو لایا ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں۔ حضرت گنگوئی، وہ شیخ عبدالحق نے کہہ دیا نا کہ انبیاء کی قبر سے سفارش کروانا جائز ہے، یہ شیخ عبدالحق نے کہا، تو حضرت گنگوئی نے شیخ عبدالحق کی تردید کرتے ہوئے شاہ اسحاق دہلوی کی عبارت فتاوی رشیدیہ میں ذکر کی۔ یہ عبارت میں کتنے حوالے آ گئے؟ تفہیم المسائل علامہ بشیر الدین قنوجی کا ایک، شاہ اسحاق کا اپنا 2، اور تیسرا حوالہ کس کا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت گنگوئی کا فتاوی کا۔ اب حضرت گنگوئی دیوبندی تھا یا نہیں؟ بولو، شاہ اسحاق دیوبندی تھے یا نہیں؟
بشیر الدین کنوجی دیوبندی تھا یا نہیں؟ صرف دیوبندی تھے یا دیوبندی گر تھے؟ یہ صرف دیوبندی نہیں تھے، دیوبندی گر تھے، دیوبندی بنے انہی تھے۔ اور بزرگوں، اکابرین دیوبند، دیوبند کا تشخص ہی ان کے ساتھ قائم ہے۔ اب ذرا دیکھنا عبارت، جہاں تفہیم المسائل سے سوال خواہش کے از اہل قبور بطریق دعا جائز است یا نہ؟ سوال کرتا ہے کہ اہل قبور سے بطریق دعا حاجت طلب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال سمجھے ہو؟ اہل قبور سے بطریق دعا خیال کرو، بطریق دعا یعنی دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، استعانت و استمداد از اہل قبور بہر نہج کے باشد جائز نیست۔ کہتے ہیں کہ استمداد از اہل قبور بہر نہج، جو طریقہ بھی ہو اہل قبور سے، قبر والوں سے امداد اور استمداد کرنی جائز نہیں ہے۔ قبر والوں سے امداد اور استمداد کرنی جائز، وہ سمجھے بھی ہو یا نہیں ہو؟ کیا مطلب ہے؟ دعا کروانی بھی قبر والوں سے جائز نہیں، یہ صاف، یہ اب فتاوی رشیدیہ جلد 2 میں بھی ہے۔ اور حضرت شیخ الہند محمود الحسن، ان کو جانتے ہو حضرت شیخ الہند کو؟ حضرت شیخ الہند کا فتویٰ بھی آ رہا ہے فتاوی رشیدیہ ماخذ نمبر 7۔ اس طرح خیال کرنا، اصل میں یہ فتویٰ ہے مکہ مکرمہ کے اس وقت کے مفتی کا، مفتی مکہ مکرمہ کا، اور اس پر تقریباً 10 علماء دیوبند کی تصدیقیں ہیں، 10 اکابر دیوبند کی تصدیقیں ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، اوپر لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ کہاں ہیں ما قول العلماء، کیا فرماتے ہیں علماء کرام فی استعانت الاحیاء بالموتى، زندوں کا مردوں سے مدد طلب کرنا، بطلب وسعت الرزق والاولاد، اور رزق کی وسعت اور اولاد طلب کرنا، مثلا یقال لهم، مثال کے طور پہ قبر والوں کو کہا جائے ادعوا اللہ لنا، یہ کہ دعا کرو ہمارے لیے اللہ سے، فی دفع مضارنا، ہمارے نقصان کے دور کرنے میں۔ اصل مقام کیا ہے؟ ادعوا اللہ لنا، ہمارے لیے کیا کرو؟ دعا۔ بینوا جوازہا وعدم جوازہا، اس کے جواز اور عدم جواز کو بیان کرو، من الکتاب والسنہ، سبحان اللہ، من الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت سے۔ الجواب، الحمدللہ رب العالمین، رب زدنی علما، الاستعانت من الانبیاء، لفظ کیا رہا ہے؟ من الانبیاء والاولیاء مطلوبۃ، یہ مطلوبہ وہی ہے حالات زندگی میں دعا کروانا، الا انہم لم تشرع فی المواضع المذکورہ، لیکن جو صورت پوچھی گئی ہے نا، یہ لم تشرع، یہ مشروع نہیں۔ جس صورت کے بارے میں سوال ہوا ہے یہ مشروع نہیں۔ اور سوال کیا ہوا؟ سوال ہوا چپ، ادعوا اللہ، ادعوا اللہ، یہ سوال ہوا۔ ادعوا اللہ کے کسی قبر پہ جا کے کہنا، نبی کی قبر پہ، ولی کی قبر پہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں، جو صورت پوچھی گئی جائز نہیں۔ اب نیچے ترجمہ لکھا ہے، یہ فتویٰ شیخ عبداللہ بن محمد بن میر غنی حنفی مفتی مکہ مکرمہ کا ہے، اور حسب ظاہر اکابر علماء اور مفتیان نے اس پر دستخط کر کے تصدیق کی ہے۔ نمبر 1 شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، مولانا محی الدین احمد قاضی ریاست بھوپال، مولانا محمد ہدایت علی مقیم مراد آباد۔ نمبر 4 مولانا محمد صدیق صاحب
نمبر 5 مولانا مفتی محمد لطف اللہ صاحب، نمبر 6 مولانا احتشام الدین مراد آبادی، نمبر 7 مولانا محمود حسن ساسوانی مدرس مدرسہ شاہی آباد، نمبر 8 مولانا احمد حسن صاحب فتاوی رشیدیہ اور مطبع سعیدیہ، یہ اس میں فتویٰ موجود ہے۔ اب یہ فتویٰ بالکل واضح ہے اکابرین دیوبند کا کہ انبیاء کی قبر پہ بھی جا کے سفارش کرانی جائز نہیں ہے۔ اور ہیں کون لکھنے والے؟ شیخ الہند۔ کیا کہتا ہے؟ مراقبہ عند القبر کا مسئلہ، واہ واہ، یہ مراقبہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو جی بزرگوں، سمجھ کچھ آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ 7واں حوالہ، ایک 8واں حوالہ ہے، پتہ نہیں جہاں کیوں نہیں آیا۔ 8واں حوالہ وہ اس کا ہے، حضرت شاہ اسحاق کی اصل عبارت حضرت گنگوئی نے لکھی، انکار فقہا آمد، انکار فقہا کا عام ہے، انبیاء سے بھی۔ چلو پھر بعد میں کرتے ہیں۔ دیکھو آگے، یہ ماخذ نمبر آپ کے پاس ہے 8۔ علامہ عبد الماجد دریا بادی کو جانتے ہو گے نہیں؟ وہ مشہور تفسیر مائدی والا بزرگ، وہ کہتے ہیں اما اذا کان المطلوب منہ میتا، بہرحال جب ہو مطلوب منہ میتا، اپنی یہاں ایک بات نوٹ ذہن میں رکھ لو کہ وسیلے کی بات تفسیر ماجدی میں اردو کے اندر جیسے علامہ ماجدی نے بیان کیا، اردو میں بے نظیر ہے۔ اردو میں ایسی بات وسیلے کی کسی بزرگ نے نہیں لکھی۔ اور یہ حضرت علامہ ماجدی حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے یہ خلیفہ ہیں، اور زبردست بات کی۔ اور یہ بطور نوٹ کے لکھ لو، جس کے پاس تفسیر ماجدی ہو، نہیں تو میرے پاس پڑی ہے، ماجدی سے اگر کوئی نقل کرنا چاہے وہ عبارت نقل کر لے، ماجدی پڑی ہے، نہیں تو گھروں میں جا کر تفسیر ماجدی کی پوری بات بہت قابل، جتنی علامہ روح المعانی نے عربی کے اندر بہترین بات لکھی ہے، اس نے اردو میں اسی کا خلاصہ بیان کیا، صاحب روح المعانی والا۔ اب ذرا دیکھنا ہے، اما اذا کان المطلوب منہ میتا، اگر جس سے دعا کی درخواست کی گئی وہ میت ہو اور غائباً یا غائب ہو، فلا یستریب عالم انہ غیر جائز، کسی عالم کو شک نہیں کہ وہ ناجائز ہے، وانہ من البدع التی، اور ایسی بدعات سے ہے لم یفعلها احد من السلف۔ وہی روح المعانی والی عبارت پیش کی، پھر خود کہتے ہیں میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں، کسی عالم کو بھی شک نہیں۔ اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تفسیر ماجدی، جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ماخذ نمبر 9 ذرا خیال سے سننا ہے، ماخذ نمبر 9، شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کی طبیعت میں شدت اور حدت تو تھی، یہ اکابر کا ادب ہے۔ اگر یہی بات کہنا مولانا سرفراز کی طبیعت میں شدت اور حدت تھی تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ اور میں نے وہاں پر یہ لکھا، اکابر کا باغی کون میں جملہ لکھا، اور اپنوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے بالکل یہی جملہ لکھا، مولانا سرفراز صاحب کی طبیعت میں حدت اور شدت تو تھی۔ مجھے کون صاحب کہتے ہیں تو مولانا سرفراز صاحب کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا اس نے ابن تیمیہ کو نہیں چھوڑا، کہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا جو لفظ اس نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھے میں نے مولانا سرفراز صاحب کے بارے میں لکھ دیے۔ جتنا مولانا سرفراز ابن تیمیہ سے چھوٹا ہے، میں اتنا مولانا سرفراز صاحب سے چھوٹا ہوں۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ اپنی یاد نہیں رہتی۔ اب ذرا دیکھو، طبیعت میں شدت اور حدت تو تھی ہی، ان کے فتوے میں شدت آ گئی،
اور جس چیز کو پہلے یوں تعبیر کرتے تھے کہ یہ حضرات سلف سے ثابت نہیں یا ذریعہ شرک ہے، اس کارروائی کو وہ آخر میں صریح شرک سے تعبیر کرنے لگے. یہاں پر نشان لگاؤ، صریح شرک سے تعبیر کرنے لگے، جس کا اثر قدرتی طور پر ان کے تلامذہ اور متوسلین پر بھی ہوا. اور یہ حضرات بھی، اب ذرا خیال کرنا ہے ٹھنڈے دل سے، یہ حضرات بھی حضرت کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر طلب دعا اور طلب شفاعت کرنے کو صریح الفاظ میں شرک سے تعبیر کرنے لگے. کون؟ ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ کے کون ہے بلا شاگرد؟ ابن تیمیہ کے شاگرد پڑھو تو آپ کی پگڑی گر جائے. علامہ ذابی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن القیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اور اسی طرح اگر وہ فہرست آپ دیکھیں ابن تیمیہ کے شاگردوں کی، جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے اس دور کے سب ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. حتیٰ کہ یہ علامہ بدر الدین بالی یہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد. اور اسی طرح بڑے، آپ اتنا اندازہ کر لیں جب امام ذابی جیسا آدمی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے تو اوروں کا تو خود اندازہ کر لینا. وہ بزرگوں جس کے بارے میں مولا سرفراز صاحب بھی کہتے ہیں اسماء الرجال میں امام ذابی کو اگر ملکہ حاصل نہیں اور اس کی بات کو پتہ نہیں تو اور کس کو پتہ ہے؟ تو یہ سارے شاگرد. اب یہ شہادت ہے جناب علی نصرت العلوم سے. وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا جو نبی کی قبر سے دعا کی درخواست کرے کون ہے بھلا؟ اور ابن تیمیہ کے شاگردوں نے بھی کیا کہا؟ کون ہے؟ اور ابن تیمیہ کو خود کہتا ہے، ابن قیم ابن تیمیہ کے بارے میں مولا سرفراز نے لکھا ہے باب جنت میں بھی اور راہ سنت وغیرہ میں بھی لکھتا ہے کہ دونوں کانا اکابرا اہل سنت والجماعت اولیاء هذه الامہ. اللہ سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دونوں اہل سنت کے اکابر ہیں اور دونوں اولیاء ہیں اس امت کے. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اکابرین اہل سنت کہتے ہیں واحیاتی مشرک ہیں. اکابرین اور اولیاء هذه الامہ کہتے ہیں سفارش اور استغفار طلب کرنے والا یہ مشرک ہے. ہمیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، حوالہ بھی مولانا سرفراز صاحب کا اور ان پر اکابر اہل سنت اور ان پر اولیاء اللہ کی یہ شہادت بھی مولانا سرفراز صاحب کی. اب ہم کہتے ہیں اکابرین، تعبیر کرو گے یا نہیں؟ اکابرین اہل سنت اور اس امت کے اولیاء کے نزدیک جو نبی کی قبر سے سفارش کروائے وہ کیا بنے گا؟ مشرک. آئینہ چس اکابر کو ماننے والا کون ہے؟ اکابر کہتے ہیں یہ مشرک ہے نامراد. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ تسکین الصدور پر ایمان رکھنے والے مشرک ہیں. ابن القیم کہتے ہیں تسکین الصدور کے مطابق عقیدہ رکھنے والے مشرک ہیں. ابن تیمیہ اولیاء اللہ کے تلامذہ کہتے ہیں تسکین الصدور پر عقیدہ رکھنے والے مشرک ہیں. یہ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں یا اکابر اہل سنت کا فتویٰ ہے؟ اولیاء هذه الامہ. ماشاءاللہ یہ سمجھ بھی گئے یا نہیں؟ آخر میں شرک سے تعبیر کرنے لگے جس کا اثر قدرتی طور پر ان کے تلامذہ اور متوسلین پر بھی ہوا. یہ حضرات بھی حضرت کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر طلب دعا اور طلب شفاعت کرنے کو صریح الفاظ میں شرک سے تعبیر کرنے لگے. چنانچہ حافظ ابن القیم، علامہ ابن عبد الہادی، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اپنے کفر پر دستخط. علامہ ابن عبد الہادی، حافظ ابن رجب، بدر الدین بالی، دیکھے کوئی معمولی بزرگ ہے؟ وہ کیا مصیبت ہے بزرگوں. علامہ ابن عبد الہادی، علامہ انور شاہ سے رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا عرب شذی میں ابن عبد الہادی پر.
فرماتے ہیں سبکی کی کتاب بھی میں نے دیکھی ہے اور ابن عبد الحادی کی الصارم المنکی بھی وہ بھی دیکھی ہے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سبکی ہے اس نے تو ساری دیات کو تقویت دی اور رتب و جابس اکٹھا کیا، اور جو علامہ ابن عبد الحادی ہے قد اجادہ خوب لکھا اور بہت جید کتاب لکھی. یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ انور شاہ سے رحمہ اللہ. اور آج یہ جتنے للڑ پارٹی ہے یہ سبکی کو اہمیت دیں گے، جو ایک بدعتی انسان تھا. یہ سبکی پکا اہل بدعت تھے اور سیوطی کو اٹھا کے پھریں گے اور ابن عبد الحادی اور ان حضرات پہ فتوے لگائیں گے. لیکن علامہ انور شاہ سے فرماتے تھے ابن تیمیہ وہ آدمی ہے بحر لا ساحل لہ، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. یہ علامہ انور شاہ صاحب کہتے تھے بحر لا ساحل لہ یہ. لیکن آج ان کے وہ محمود عالم شیطان نے یہاں تک لکھ دیا کہ ابن تیمیہ کو جو شیخ الاسلام کا ہے وہ کافر ہے. اس نے یہاں تک لکھا ہے. ایسے بے ایمان نیا ٹبر پیدا ہوا. اب ذرا دیکھو جہاں جی بڑے بڑے بزرگ ہیں، ابن تیمیہ ایک، ابن القیم، علامہ ابن عبد الحادی، حافظ ابن رجب، بدر الدین بالی وغیرہ بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں. اور علامہ آلوسی کا بھی اس مسئلہ کے بارے میں وہی نظریہ ہے. علامہ آلوسی کا بھی اس مسئلہ کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو ان حضرات کا ہے. سماع الموت کا صفحہ 132. تو سمجھ آئیے بات. میرا خیال سے باقی حوالوں کی ضرورت ہی ہے. اپنے مولانا سرفراز نے جو حوالہ دے دیا یہ حوالہ کافی ہے کہ یہ سارے بزرگ ان کا فتویٰ ہے کہ وہ حیاتی مشرک بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں. اب میرا خیال ہے میں بھی اب تھک گیا ہوں. سچی بات یہ ایک حوالہ سنو بس کرو. یہ ہے وہ قصیدہ نونیہ. اصل میں مزہ تجھے کرتا طبیعت سیٹ ہوتی، لیکن چلو سنا دیتا ہوں. اس میں ایک مسئلہ تو آئے گا نا حیات النبی کا، اس میں چلو پھر آپ کو پورا سنا دیں گے. یہاں پر چند اشعار سنو اس کے. پہلے جو قبر میں نبی پاک کو زندہ ماننے والا فرقہ گزرا ہے اس کا نام ہے فرقہ معطلہ. جو حیات فی القبر کا کہہ رہا اس فرقہ کا نام کیا ہے؟ فرقہ معطلہ. اور یہ اہل بدعت کا فرقہ ہے. یہ قصیدہ نونیہ اس فرقہ معطلہ کے رد میں ہے اور اس کے جتنے تعطیل والے نظریات ہیں ان کو علامہ نے رد کیا. ان میں سے ایک اوپر لکھتا ہے فی شہادت اہل الاثبات علی اہل التعطیل. یہ اہل تعطیل پر رد کرتا ہے فصل میں اور کہتے ہیں فی الکلام فی حیات الانبیاء فی قبورہم. حیات الانبیاء کا پر کلام ہے ان کی قبروں میں. قال الرسول بقبرہ حی. قال الرسول یہ معطلہ جامعہ بے ایمان یہ کہتے ہیں، اہل بدعت کہتے ہیں الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قبر ہی حیون اپنی قبر میں زندہ ہیں. کما قد کانا فوق الارض والرجمانی جیسا کہ آپ زمین کے اوپر زندہ تھے اسی طرح قبر کے نیچے بھی زندہ ہیں. لو کان حیون ابن القیم کہتا ہے لو کان حیون اگر ہوتے نبی کریم علیہ السلام زندہ اس ذریعے حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی. اگر نبی پاک علیہ السلام اپنی ذریع مبارک میں روزہ اقدس میں زندہ ہوتے جیسے دنیا میں زندہ تھے بغیر ما فرقانی یعنی حیات دنیاوی کے ساتھ ما کان تحت الارض بل من فوقها
واللہ ہذہ سنت الرحمانی. تو ابن القیم کہتا ہے خدا کی قسم نبی پاک زمین کے نیچے نہ ہوتے، زمین کے اوپر ہوتے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو اہل بدعت کہتے ہیں کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، اگر یہ بات ہوتی نا قبر میں زندگی والی، ما کان تحت الارض بل من فوقہا، پھر آپ زمین کے نیچے نہ ہوتے، زمین کے اوپر ہوتے. واللہ ہذہ سنت الرحمانی، اللہ کی قسم خدا کا قانون یہی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ ابن القیم کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کا قانون یہی ہے کہ قبر میں مردے ہوتے ہیں اور زمین پر زندہ ہوتے ہیں. اگر یہ قانون کہاں ہے؟ سنت الرحمان علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ قانون ہے. فرماتے ہیں لو کان حیا فی الذریہ حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کان تحت الارض بل من فوقہا، نہ ہوتے زمین کے نیچے بل من فوقہا، بلکہ ہوتے زمین کے اوپر. واللہ ہذہ سنت الرحمانی، خدا کی قسم یہ اللہ کا قانون ہے. اتراہ تحت الارض، اتراہ تحت الارض حیا ثم لا یفتیہم بشرائع ایمانی. کہتے تو بتا، تو نبی پاک کو زمین کے نیچے زندہ مانتا ہے؟ اور بزرگوں نبی پاک کو زمین کے نیچے زندہ مانتا ہے. ثم لا یفتیہم، پھر آپ فتویٰ بھی نہیں دیتے بشرائع ایمانی، ایمان کے شرائع احکام کے بارے میں آپ فتویٰ بھی نہیں دیتے. کیا مطلب؟ نبی ہو بھی زندہ اور مسئلہ بھی نہ بتائے، نبی ہو بھی زندہ اور لوگوں کو فتویٰ بھی نہ دے، مسئلہ بھی نہ بتائے. یہ بجوری ہو امتہ من الآراء والخلف العظیم وسائر البہتانی. کہتا ہے کہ نبی پاک زندہ بھی ہوں، امت میں اختلاف بھی رہے، امت میں قیاس آرائیاں بھی چلے، یہ بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ زندہ ہیں تو پھر امت کو آراء اور اختلاف سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ آگے چلتے ہوئے لمبا ہے، بہت لمبا قصیدہ. کہتا ہے کہ نبیہم حی یشاہدہم ویسمعہم ولا یأتی لہم ببیانی. کہتا ہے یار عجیب بات ہے کہ نبی ان کا زندہ ہو اور یشاہدہم، وہ مشاہدہ بھی کرتے ہوں اور کلام سن بھی سکتے ہوں، یسمعہم زندہ بھی ہوں، دیکھتے بھی ہوں، سنتے بھی ہوں، ولا یاتی لہم ببیانی، اور مسئلہ بھی بیان نہ کرے. نبی زندہ بھی ہو، سنتا بھی ہو اور مسئلہ بھی بیان نہ کرے. بڑی عجیب بات ہے. افکان یعجز ان یجیب بقولہ، افکان کیا ہیں یعجز، عاجزیں بات کا جواب دینے سے، ان کان حیا داخل البنیانی، اگر ہے زندہ اور وہ بھی بنیان کے نیچے، یعنی مٹی وغیرہ کمرے کے نیچے. یا قومنا، اے ہماری بحیاتی پارٹی، یا قومنا، وہاں پر تھا اہل بدعت، کہتا ہے یا قومنا، اے ہماری قوم، استحیوا من العقلاء، عقل والوں سے حیا کرو. تم جو کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے، استحیوا من العقلاء، کچھ عقل والوں سے حیا کرو. اور بزرگوں والمبعوث بالقرآنی والرحمانی، چلو عقل والوں سے حیا نہیں ہوتا تو جس کو اللہ نے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا نبی کا حیا کرو. اگر نبی کا حیا بھی نہیں کرتے تو رحمانی خدا کا حیا کرو. 3 واسطے دیتا ہے. کہتے ہیں عقل والوں کا سے حیا کرو، رسول کا حیا کرو، قرآن کا حیا کرو. یہ واللہ لا قدر الرسول عرفتم، خدا کی قسم تم نے رسول کی شان پہچانی نہیں. واللہ لا قدر الرسول، اللہ کی قسم تم نے رسول کی شان اور قدر پہچانی نہیں. کلا ولا للنفس والانسانی من کان ھذا القدر مبلغ علمہ. فرماتے ہیں جس کا اتنی قدر مبلغ علم ہو، وہ نبی کو زمین کے نیچے زندہ مانتا ہو،
فَلْيَسْتَتِرْ بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ، تو ایسے آدمی کو فیشنی برقع کالا پہنا دے۔ فَلْيَسْتَتِرْ، چاہیے کہ پردہ کرے، چھپے۔ فَلْيَسْتَتِرْ بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ، وہ چپ، بھیڑے کوڑے رومن نالو چپ چنگی ہے، بِالصَّمْتِ چپ کر کے، وَالْكِتْمَانِ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ، اللہ کی قسم اللہ نے واضح بیان کیا کہ اللہ کا رسول میتن کما قد جاء فی القرآن، نبی پاک پہ موت آ گئی جیسا کہ قرآن میں ہے۔ افجاء ان اللہ، یہ لمبی باتیں ہیں، آگے چل کے پھر جواب دیتا ہے، کہتے ہیں تمہاری جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو دلیل دیتے ہیں جی شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ تو سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ہاں وہ بزرگ سویا ہوا ہے پیچھے، کہتا ہے فَيُقَالُ أَصْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجَّتُنَا عَلَيْكُمْ وَفِي بَهِيَ ذَاتُ بَيَانِ، کہتا ہے جو تم شہیدوں والی آیت پڑھتے ہو یہ ہماری دلیل، شہیدوں والی آیت پڑھتے ہو یہ کس کی دلیل ہے؟ ہماری۔ کیسے؟ ان الشہید حیاتہ منصوصۃ، شہید کی زندگی منصوص ہے، لا بالقیاس القائم الارکانی، نہ وہ قیاس والی قیاس سے ثابت ہے۔ ھذا مال ناہل مؤکد اننا، جہاں تو نئی لا تحسبنا کی نئی یہ مؤکد موجود ہے کہ ہم انہیں بولیں میت، ذاک فی القرآنی، یہ قرآن میں ہے۔ وَنِسَاؤُهُ حِلٌّ لَنَا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ شہید کی بیوی حلال ہے ہمارے لیے اس کی موت کے بعد۔ وَالْمَالُ مَقْسُومٌ عَلَى السَّهْمَانِ، اور مال اس کا تقسیم ہو جاتا ہے حصوں میں۔ لَكِنَّهُ مَا ذَاكَ حَيٌّ فَارِحٌ، اس کے باوجود شہید زندہ ہے اور خوش بھی ہے۔ مُسْتَبْشِرٌ بِكَرَامَةِ الرَّحْمَٰنِ، خوش بھی ہے اللہ کے اعزاز سے۔ فَالرُّسُلُ أَوْلَىٰ بِالْحَيَاةِ لَدَيْهِ، جب شہید زندہ رسولوں کی زندگی اس سے بھی اعلیٰ، لیکن ما موت الجسوم بہذہ الابدانی، اس جسم کی حیات نہیں اور اس بدن کی حیات نہیں، اس جسم پہ موت آ گئی اور ان بدنوں پہ موت آ گئی۔ موت الجسوم بہذہ الابدانی وہیت طریقت فی التراب، ہیت طریقت فی التراب واکلھا فہو الحرام علیہ بالبرہانی، کہتا ہے کہ انبیاء کے وجود وہ قبروں میں سلامت ہے، تر و تازہ ہیں، زمین پر ان کا کھانا حرام ہے۔ فانظر الی قلب الدلیل علیہم حرفا بحرف ظاہر التبیانی، کہتے ہیں آپ ذرا دلیل کا ان کے خلاف ہونا دیکھنا ہے۔ لیکن رسول اللہ خص نساؤہ بخصیصۃ عن سائر النسوانی، یہ لمبی بات کر رہی ہے، چلے جا رہا ہے بزرگ 4-5 صفوں پر، باقی رہ گیا۔ کہتے ہیں ان کی دلیل ذکر و حیاتہم بقبورہم لما یسع وظاہر النکرانی، یہ جو روایت پیش کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم لما یسع، یہ بالکل صحیح نہیں۔ لما یسع ظاہر النکرانی، یہ بالکل منکر ہے۔ فانظر الی الاسناد تعرف حالہ، اس کی ذرا سند دیکھ لے تو حال پہچان لے گا۔ ان کنت ذا علم بہذا الشان، اگر تجھے سند کا کوئی پتہ آتا لگتا ہے اس کی دیکھ لے۔ ھذا ونحن نقول، ہم بھی کہتے ہیں ہم احیاء، لیکن عندنا کحیات ذی الابدان والترب تحتہم وفوق رؤوسہم وعن الشمائل ثم عن ایمانی، کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، لیکن کہاں کہ نیچے بھی مٹی ہو، اوپر بھی مٹی ہو، دائیں بھی مٹی ہو، بائیں بھی مٹی ہو، ایسی جگہ پہ زندگی۔ کہتا ہے مثل الذی قد قلتموہ معاذا باللہ، تم جو کہتے ہو نا کہ نبی وہاں زندہ ہیں، نیچے بھی مٹی، اوپر دائیں بائیں مٹی ہے، معاذا باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من افک و من بہتانی، اس بہتان اور اس افک پر، بل اندہ ربہم تعالی،
مثل ما قد قال فی الشہداء فی القرآن، انبیاء کی حیات بھی عند ربہم ہے جیسا کہ قرآن میں شہیدوں کی زندگی ہے۔ تو سمجھ گئے؟ یہ لمبا چل رہا ہے بزرگ، آپ کو صرف ایک جملہ میں نے اس کے مناسب سنانا تھا، استشفاء پر، اسی میں بات کرتے ہوئے استشفاء کی بات کرتا ہے۔ بس آخری عبارت لکھ لو، یہ لکھ لو، لکھنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْمًا إِلَى الْعَبَّاسِ يَسْتَسْقُونَ مِنْ كَهْفٍ وَجَدْبِ زَمَانِ وَلَقَدْ أَتَوْا، البتہ تحقیق آئے سارے صحابہ، یومن ایک دن، الی العباس حضرت عباس کے پاس بارش طلب کرنے کے لیے، من قحط و جذب زمانی، قحط سے اور زمانے کے جذب اور سختی سے، ھذا و بینہم و بین نبیہم، ھذا و بینہم و بین نبیہم، یہ ان کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان، ارض الجدار و حجرۃ النسوانی، ارض الجدار و حجرۃ النسوانی، دیوار، ایک دیوار تھی اور ازواج مطہرات کا حجرہ، فنبیہم حی، بس ان کا نبی زندہ ہو، وَيَسْتَسْقُونَ غَيْرَ نَبِيِّهِمْ، اور وہ دعا کریں غیر نبی سے، حاشا اولِ الایمانی، حاشا اولِ الایمانی، یہ ایمان والوں سے بہت دور کی بات ہے، ایمان والوں سے بہت دور کی بات ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ کہتے ہیں فَنَبِيُّهُمْ حَيٌّ، اگر نبی قبر میں زندہ ہو تو صحابہ جہاں حضرت عباس سے دعا کروا رہے تھے، فاصلہ کتنا تھا؟ ارض الجدار و حجرۃ النسوانی، ایک دیوار کا فاصلہ تھا اور ایک حجرہ کا اتنا فاصلہ تھا۔ تو کہتے ہیں اتنے فاصلے سے جب حضرت عباس سے دعا کروائی، نبیہم حی، اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو وہ نبی کو چھوڑ کے حضرت عباس سے دعا کرواتے؟ یہ کہہ رہا ہے ابن قیم، یستسقون غیر نبیہم، نبی زندہ ہو اور بارش کی دعا کرائیں غیر نبی سے، حاشا اولِ الایمانی، ایمان والوں سے یہ بات بڑی دور ہے۔ اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو دعا بھی کس سے کرواتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب صحابہ، اب بات سمجھنی ہے، یہاں میں آپ کو لے آیا ہوں ایک خاص موڑ پر، یہ ابن القیم کی عبارت جان بوجھ کر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ابن القیم نے کیا دلیل پیش کی کہ صحابہ نے نبی پاک سے دعا اس لیے نہیں کروائی کہ صحابہ قبر میں نبی کو زندہ نہیں مانتے تھے۔ کیا سمجھ رہے ہو دوستوں بزرگوں؟ بارش کی دعا کس سے کروائی؟ حضرت عباس سے۔ اگر صحابہ نبی کو قبر میں زندہ سمجھتے ہوتے تو پھر دعا کس سے کرواتے؟ نبی کریم علیہ السلام سے۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو ابن القیم کہتا ہے نبی کا کوئی صحابی پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں سمجھتا تھا، نہیں تو دعا آپ سے کرواتے۔ ایک، اب کس عبارت کی بنیاد پہ 9 حوالے آ چکے ہیں، ان 9 حوالوں کو ساتھ ملا لو کہ جتنے حضرات بھی کہتے ہیں انبیاء کی قبر سے دعا کروانی جائز نہیں، وہ نہ انبیاء کے سما کے قائل ہیں اور نہ حیات فی القبر کے قائل ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو استدلال کرنا آئے گا یا نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ دعا نہ کروانے کی علت کیا بیان کی؟ عدم الحیات۔ نبی زندہ ہوتا تو صحابہ کس سے دعائیں کرواتے؟ نبی پاک سے۔ جب نبی پاک کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کروا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی صحابی کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟
اونچا اونچا ذرا بولو. اور علامہ ابن القیم کون ہے؟ اکابر اولیاء ہذہ، یہ اس امت کا ولی ہے، ولی سرفراز بھی مانتا ہے، اور یہ اہل سنت کے اکابر ہیں. یہ کہتے ہیں اکابر کی شہادت یہ ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ نہیں. اب بتاؤ ان کا کیا نظریہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، روح نکلی نہیں یا پھر روح واپس آ گئی ہے؟ ہیں بدعتی کے نہیں؟ بدعتی کے سیم ہوتے ہیں یہ. اور شاہ اسحاق نے انکار کیا، معلوم ہوتا ہے شاہ اسحاق بھی پکا مماتی. اور حضرت گنگوئی نے انکار کیا، حضرت گنگوئی بھی پکا مماتی. یہ جتنے حوالے 12 دستخط وہ 9-10 بزرگوں کے فتویٰ مفتی مکرمہ مکہ مکرمہ باندھا، معلوم ہوتا ہے وہ بھی نہ قبر کی زندگی کے قائل ہیں نہ سننے کے قائل. یہ بات سمجھ بھی گئے؟ چلو پھر بس.